بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا قرآن پاک کا ترجمہ جاننا ضروری ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ جاننے اور نہ جاننے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیا خالی عربی پڑھنا کافی نہیں ہے؟ وائی؟ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، چونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، کیا چاہتے ہیں ہم سے، ہم کیا کریں، تو اس صورت میں پھر ہمیں اسی کتاب کا سہارا لینا پڑے گا. یہ عربی زبان میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا ہر زبان میں قرآن اتارتے، آسان حل تھا. اب ہو سکتا ہے کوئی ترجمہ غلط کر دے تو پھر ہمیں تو غلطی بات سمجھ آ جائے، تو اچھا تھا اللہ تعالیٰ ہر زبان میں اتارتے قرآن پاک. کیا خیال، اچھا آئیڈیا نہیں؟ یعنی کیوں نہیں اچھا؟ ایک بات تو یہی ہے کہ جو وسعت اس زبان میں ہے، اور انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ خود محسوس کریں گے کہ جدید ترین لیٹسٹ زبانوں میں، ترقی یافتہ زبانوں میں بھی وہ وسعت نہیں ہے جو اس کے مختصر الفاظ میں وسعت ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرے آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک زبان کا انتخاب کرتے، اور دوسرے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر زبان میں الگ قرآن اتارتے. ٹھیک ہے، چلیے دوسرا آئیڈیا جو ہے ویسے تو بڑا اچھا لگتا ہے اور مشورہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا؟ پریکٹیکلی کیا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اتارا جاتا قرآن تو صرف اسی زمانے کی زبانوں میں اتارا جاتا نا، جو آپ کے دور میں دنیا میں زبانیں تھیں، یا پھر ان میں بھی اتر جاتا جو اب نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں. اردو زبان تھی اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تھی؟ پھر اردو میں تو اترتا نا، مسئلہ تو پھر وہی رہتا، کیونکہ اردو کا تو وجود ہی نہیں تھا اس زمانے میں. انگریزی تھی؟ انگریزی بھی نہیں تھی. بہت سی وہ زبانیں جو آج دنیا کی اکثریت بولتی ہے وہ زمانے میں تھی نہیں، اور جو تھیں بھی ان کا بھی حلیہ خراب ہے، وہ بھی کچھ سے کچھ بن چکی ہیں. قرآن کی وجہ سے عربی زبان میں ایک استقرار آیا ہے جو 1400 سال سے اسی طرح سمجھی جا سکتی ہے، ورنہ بہت سی زبانیں ایسی ہیں کہ جن میں اتنی تبدیلی ہو چکی ہے کہ ان کی تو حالت بدل چکی. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کسی مکینیکل طریقے سے تو نہیں اتارا گیا نا، یہ جیسے بارش اترتی ہے، یہ تو پیغمبر پر آیا، 23 سال میں اترا، حالات کے مطابق اترا، ضرورت کے ساتھ ساتھ اترا، تھوڑا تھوڑا اترا. تو پھر ٹرانسلیشنز کیسے اترتی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی زبانیں اللہ تعالیٰ سکھا دیتے. آپ کو معلوم ہے حضرت ادریس علیہ السلام جو بہت ابتدائی دور کے پیغمبروں میں سے ہیں، ان کو کتنی زبانیں آتی تھی؟ 70 زبانیں. اچھا اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ ہی کی قریب کی تاریخ میں جمال الدین افغانی تھے، نام سنا ان کا؟ جمال الدین افغانی دنیا کے جس ملک میں جاتے 10 روز میں زبان سیکھ لیتے. آپ لندن گئے، 10 روز میں انگریزی زبان سیکھ لی اور 15 روز کے اندر اندر ایک اخبار کے ایڈیٹر بن گئے. انگریزی زبان میں اتنا اچھا اخبار نکالا کہ وہاں سے ملک بدر کر دیے گئے. میں سمجھتی کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو لوگ کچھ کام کر سکتے ہوں ان کو دنیا میں ٹھکانا مشکل ہی ملتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ یہی کچھ پیرس میں ہوا. 10 روز میں فرانسیسی زبان سیکھی، 15 روز میں فرانسیسی اخبار نکالا، وہاں سے بھی آپ جناب کی چھٹی ہو گئی. ماسکو میں آئے تو 10 روز میں روسی زبان سیکھی، 15ویں روز اخبار نکالا. اخبار اتنا ہر دل عزیز ہوا کہ حکومت وقت کو اپنی خیریت کی فکر ہوئی، وہاں سے بھی آپ کو نکال دیا گیا. دولت زیادہ ہو جائے یا علم زیادہ ہو جائے یا ذہانت زیادہ ہو جائے تو وہ بھی ایک فتنہ ہوتی ہے نا، انسان کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں اتنی وسعت ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ وہ کسی دوسرے کے پاس اپنے سے زیادہ نعمت دیکھ سکیں. تو اگر اللہ تعالیٰ جمال الدین افغانی کو یہ صلاحیت دے سکتے ہیں تو اوروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اپنے پیغمبر کو تو سب سے بڑھ کے دے سکتے ہیں. اور آپ کی دعا سے حضرت زید بن ثابت نے عبرانی زبان کتنے دن میں سیکھی تھی؟ 17 days میں.
آپ کو یہود کی زبان نہیں آتی تھی، عبرانی نہیں آتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں یا ان کی بعض باتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو آپ میں سے کوئی سیکھ لے. تو حضرت زید بن ثابت نے 17 دن میں سیکھ لی تھی. تو بعض لوگوں کا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، وہ بہت جلد لینگویجز سیکھ جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ وہ بہت سی زبانیں جانتے ہوتے، لیکن پھر قدرتی بات ہے کہ اسی دور کی زبانیں جانتے، آج کی زبانیں نہیں جانتے، اردو انگریزی نہیں جانتے. اور ہو سکتا ہے آج کے بعد بھی کچھ زبانیں آئیں، ہو سکتا ہے، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے. پھر یہ سلسلہ کہاں رکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبوت کو ختم کرنا تھا. آپ تو خاتم النبیین تھے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ بارش کی طرح تو نہیں کتابیں اترتی، یہ تو پیغمبر پر اترتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ لکھی ہوئی نہیں تھی. جبریل علیہ السلام نے آ کر کیا کیا تھا، سنایا تھا قرآن کو، اور آپ نے سن کر یاد کیا تھا. آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، اور پھر آگے صحابہ کرام کو لکھوایا تھا آپ نے. آپ کے کچھ سرکاری کاتبین وحی ہوتے تھے، وہ لکھتے تھے. اس لیے یہ خیال تو بالکل ایک بیکار خیال ہے کہ ہر زبان میں الگ قرآن اترتا. قرآن پاک ایک ہی زبان میں اترا، وہ عربی مبین ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب عربی میں اترا ہے اور ہر شخص کی زبان عربی نہیں، تو پھر قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری زبان سیکھیں اور پھر قرآن کو سمجھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ سیکھیں اور پھر اس سے آپ قرآن کے مفہوم کو جانیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پہلے عربی زبان سیکھی جائے اور پھر اس کے ساتھ مزید شروط لگائی جاتی ہیں کہ 13 علوم پڑھائے جائیں یا سیکھے جائیں، یہ بات بھی سنی ہوگی آپ نے. تو جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام کے پاس کہاں یہ 13 علوم تھے، ان کو تو ڈائریکٹ عربی ہی آتی تھی اور اسی میں انہوں نے سمجھ لیا قرآن پاک کو. دوسری بات یہ کہ آج جتنی بڑی بڑی عالم اسلام کی یونیورسٹیز ہیں، مثلاً ام القری یونیورسٹی ہے یا مدینہ یونیورسٹی ہے یا جامعہ عین شمس یعنی ایجپشن یونیورسٹیز ہیں، وہاں کہیں بھی یہ 13 علوم نہیں پڑھائے جاتے. اور ان میں سے بعض علوم تو بالکل ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور کوئی تعلق نہیں ان کا اس سے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کو سیکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور الحمدللہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جب قرآن پاک کے ترجمے بہت ساری زبانوں میں اویلیبل ہیں، اور اگر کچھ زبانوں میں ابھی تک نہیں ہے تو وہ پھر کس کا قصور ہے؟ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی. مجھے اپنی اسٹڈیز کے سلسلے میں کیمبرج یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں جب ہم مین ڈور سے انٹر ہو رہے تھے تو بہت بڑا سا دروازہ تھا، دروازے کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سا گلوب رکھا ہوا تھا، دنیا کا نقشہ. تو مجھے ہمیشہ گلوب اور نقشے اور یہ جغرافیہ سے بہت انٹرسٹ ہے. تو میں سائٹ پر ہو کے میں دیکھنے لگی کہ یہ گلوب کیا شو کر رہا ہے، اس میں کیا چیز انہوں نے دکھائی ہے. اس گلوب میں، اس نقشے میں ان ملکوں اور زبانوں کو دکھایا گیا تھا جن میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہمارے پاس کوئی ایک گلوب ایسا ہے جسے میں اور آپ پریزنٹ کر سکتے ہوں کہ دنیا کے یہ مقامات ہیں جہاں جہاں قرآن پاک کی ٹرانسلیشنز ان زبانوں میں ٹرانسلیشنز ہو چکی ہیں، اویلیبل ہیں. اب دیکھیں، آپ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے نا، اور ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اپنے اس ملک میں نہیں، لیکن جو ہی آپ سمندر پار کرتے ہیں، مثلا دبئی میں ہی چلے جائیں، شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جو وہاں نہ بولی جاتی ہو یا وہاں کا کوئی ریپرزینٹیٹیو وہاں موجود نہ ہو. لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں. کہاں اللہ کا کلام جاننا اور پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنا، یہ تو دور کی بات ہے. میں جب کبھی جاتی ہوں یا دیکھتی ہوں ایسے لوگوں کو تو مجھے ہمیشہ ایک تڑپ آتی ہے کہ ان تک کب اور کیسے پیغام پہنچے گا. جو لطف میں نے اٹھا لیا زندگی کا، وہ یہ کب اٹھائیں گے؟ اس کے لیے کون سوچے گا؟ چلیے کوئی نہیں سوچتا، ہم سوچتے ہیں، کیونکہ اگر ہر ایک دوسرے کو بلیم کرے، کوئی نہیں سوچ رہا، کوئی نہیں کچھ کر رہا، تو یہ تو کافی نہیں ہے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کریں،
اور کچھ نہیں تو احساس ہی دلائیں لوگوں کو کہ وہ یہ کریں جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، جہاں تک آپ کی بات یا جہاں تک آپ کی پہنچ ہے. اینی ہاؤ ہم تو امت مسلمہ لوگوں کے لیے نکالے گئے تھے نا، لوگوں تک یہ میسج لے کے جانا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، جو اچھے برے میں فرق کرتا ہے. یہ قرآن اتارا، کیوں اتارا؟ لیکون، تاکہ وہ ہو جائے للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، سب دنیا والوں کے لیے، نذیرا، خبردار کرنے والا. پوری دنیا کے لوگوں کو ان کے برے انجام سے واقف کرانے کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری تھی. لیکن ان تک تو پہنچا ہی نہیں. کس کی پوچھ ہوگی؟ کون جواب دہ ہوگا؟ کیوں نہیں ہم سوچتے؟ بہرحال یہ تو قرآن آپ کو سوچواتا رہے گا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا ترجمہ بر صغیر میں کس نے کیا تھا؟ سندھی لینگویج میں پہلا ترجمہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد فارسی میں ہوا. آپ نے شاہ ولی اللہ دہلوی کا نام سنا ہوا ہے؟ انہوں نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تھا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا؟ ان پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا اور یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. بہرحال کوئی بھی نیا کام آسان نہیں ہوتا. بریک تھرو ہوا، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا. پھر ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام عبد القادر تھا اور دوسرے کا نام عبد العزیز. ٹھیک ہے، ان کے تراجم آج تک موجود ہیں، مختصر لیکن بہت جامع. ایک سوال اور میں آپ سے کروں گی آج کہ ہم آپ کو ترجمہ لکھنے کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ ترجمہ لکھیں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ یہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے؟ اتنے ترجمے موجود ہیں، مارکیٹ سے کوئی ترجمہ اٹھائیں اور اس کو سامنے رکھ کے غور فرمائیں، پڑھ لیں. لکھنے کو کیوں کہتے ہیں اور کیوں اتنا پریشان کر رہے ہیں آپ کو کہ لکھیں؟ ایک وجہ کہ جو چیز قلم سے نکلے گی وہ آپ کو پختگی عطا کرے گی، ورنہ کیا ہوگا، چاہے آپ دیکھ بھی رہے ہو نا، دھیان ادھر ادھر چلا ہی جاتا ہے. جب انسان لکھتا ہے تو سب سے زیادہ دھیان پھر انسان کا اپنے کام میں ہوتا ہے. جب آپ کلاس میں ترجمہ لکھتے ہیں تو آپ صرف سنتے نہیں، صرف دیکھتے نہیں، بلکہ ہاتھ اور قلم بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. گویا 3 فیکلٹیز استعمال ہوتی ہیں آپ کی اس وقت. چونکہ یہ کام آپ کے لیے نیا ہے تو ان 3 کے اشتراک سے زیادہ بہتر طور پر کام ہوتا ہے آپ سے. آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. آپ کی نگاہیں بھی دیکھ رہی ہیں، آپ کے کان ساتھ سن بھی رہے ہیں اور آپ کا قلم لکھ بھی رہا ہے. ایک سبب یہ ہے کہ جو ترجمہ میں آپ کو کراتی ہوں اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھتی ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ وہ عربی ٹیکسٹ کے قریب ترین ہو، دور نہ ہو. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ مثلاً لا تفسدو. اب میں جب ترجمہ کراؤں گی تو کہوں گی نہ تم فساد کرو. ہو سکتا ہے کسی اور نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہو کہ تم بگاڑ پیدا نہ کرو. ترجمہ درست ہے، لیکن میرے خیال میں فساد کو اگر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ترجمے کے وقت بگاڑ کی بجائے فساد ہی لکھیں تو طالب علم کے لیے آسانی بھی زیادہ ہوگی. دوسرا یہ کہ ایکوریسی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک اور چیز، جب میں مختلف تراجم پڑھتی ہوں تو بعض اوقات ترجمہ معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں ہوتی، اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ کچھ دور ہوتا ہے. یا جب اردو میں وہ ترجمہ آتا ہے تو اس خاص لفظ کا معنی ہمارے ہاں ایک اور کانٹیکسٹ میں زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو اس عربی کے نیچے لکھا ہوا. چھوٹی سی مثال، اَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ تم خبردار کرو ان کو. عموماً جب ترجمے چیک کیے گئے مختلف قرآن پاک کے تو اس میں انہوں نے معنی اس کا ڈراؤ لکھا ہوا تھا.
خواہ تم ڈراؤ ان کو. شاید پچھلے سال میں نے خود بھی ڈراؤ ہی کا کیا ہے، معنی میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ ذرا ڈراؤ کا معنی دیکھیے کہ کیا ہے. ڈرنا اور ڈرانا ہمارے ہاں نیگیٹو استعمال ہوتا ہے یا پازیٹیولی استعمال ہوتا ہے؟ مثلا زید بکر کو ڈرا رہا ہے، کیا فیلنگ آتی ہے آپ کی؟ کوئی اچھا کام کر رہا ہے؟ نہیں آتی. اردو میں نذیر کا معنی ہم ڈرانے والا ہی کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ 100% درست ہے، لیکن ہمارے ہاں جب زبان میں ڈرانے کا مفہوم آتا ہے تو ہمارے کانسیپٹ میں یا ہمارے تصور میں کیا آتا ہے؟ ایک نیگیٹو سی فیلنگ آتی ہے. پھر کیا کیا جائے تاکہ اردو پڑھنے والے قرآن کو کسی الٹے معنی میں نہ لے لیں، کسی اور رنگ میں نہ لے لیں کہ اچھا قرآن کے تو شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں، اور ایسے ہی اعتراض اٹھا اٹھا کے لوگ آ جاتے ہیں. مثلاً ایک آیت ہے قرآن پاک کی، الرجال قوامون علی النساء، تو قوام کا ترجمہ عموماً تراجم میں حاکم لکھا ہوا ہے. اب جب یہ ترجمہ عام لوگ پڑھتے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اچھا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں، عورت کو تو اسلام نے محکوم بنا دیا ہے. حالانکہ دنیا کے کسی حاکم کے لیے لفظ قوام نہیں استعمال ہوتا. اگر آپ کسی بھی حاکم کے لیے عربی میں لفظ نکال کے لانا چاہیں تو کوئی قوام نہیں کرے گا اس کا معنی. تو اس قسم کی جو مشکلات ہیں، جو مجھے پچھلے کئی سالوں میں الحمدللہ ترجمہ پڑھاتے پڑھاتے اور لوگوں کی باتیں سنتے سنتے اور فیڈ بیک آتے آتے کہ لوگ قرآن کے بارے میں کس کس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور بالکل ایک اور کانٹیکسٹ میں بات لے جاتے ہیں جو کہ قرآن اصل میں نہیں چاہتا، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو الفاظ کی روٹس تلاش کر کے ان کے اور ڈیپ معنی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ عربی میں اصلاً یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے. عربی میں یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ایک شخص دوسرے کو ڈرا رہا ہے، چاہے وہ نیگیٹو معنی میں، لیکن اس کا معنی واقف کرانا بھی ہوتا ہے، بتانا، خبردار کرنا، وارن کرنا. اور صرف خالی وارن کس چیز سے وارن کرنا؟ برے انجام اور برے نتیجے سے خبردار کرنا، یہ ہے اس کا معنی اصل میں. ٹھیک ہے، اس کے ان ڈیپتھ معنی کیا ہے؟ کسی کو اس کے برے عمل کے نتیجے سے خبردار کر دینا، واقف کر دینا، بتا دینا اس کو کہ دیکھو بھائی اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ نہ کرو. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں تفسیریں پڑھتے، ہمیں صرف ٹرانسلیشن چاہیے، کہتے ہیں نا. اچھا، بعض لوگ ٹیلی ویژن پر روز صبح قرآن پاک کی عربی اور ترجمہ سنتے ہیں. میں بھی اس کو بٹس اینڈ پیسز میں بیچ بیچ میں سے سنتی ہوں کہ کیسے ساؤنڈ کر رہا ہے نا، آپ کو لگتا کیسے. اچھا، جب وہ لگا ہوا ہوتا ہے تو بعض اوقات میں چونکتی ہوں، میں کہتا ہے انہوں نے کیا کیا، یہ اس طرح نہ کرتے، یہ اس طرح نہ بولتے، یہ اس طرح نہ پیش کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص پہلی دفعہ قرآن کو سنے گا ہو سکتا ہے وہ کہے اچھا یہ ہے قرآن، حالانکہ قرآن کا اصل مفہوم وہ نہیں ہے. قرآن اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا جس میں ہم سمجھ کے اس کو پیش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ لکھ لیں تاکہ کل آپ کو کام آئے، یا پھر آپ یاد کریں تو خوبصورت الفاظ یاد کریں، پھر آپ کل پڑھائیں یا کسی کو بتائیں تو آپ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انسانوں کی جو بھی کوشش ہوتی ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. مثلا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ جو کام میں آج کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں مزید کچھ بہتری کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں. یہ ایک میری انسانی کوشش ہے، ہلکی پھلکی، ٹوٹی پوٹی، چھوٹی سی. اس میں بہت کچھ ڈالنے کی ضرورت ہے. آئندہ وقتوں میں اور لوگ آتے رہیں گے جو اپنے اپنی ایفرٹ اللہ کی کتاب کی خدمت میں لگاتے رہیں گے اور اس کو مختلف طریقوں سے نئے سے نئے سٹائل کے ساتھ، نئے سے نئے انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ. تو
بات یہ ہے کہ ترجمہ وہ آسان ذریعہ ہے جس سے ہم قرآن کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس میں غور و فکر کے دروازے کھل سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اردو کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ 70% یعنی 70% الفاظ ایسے ہیں قرآن پاک کے یا عربی کے جو ہمیں اردو میں سمجھ آتے ہیں یا ملتے جلتے ہیں، قریب تر ہیں یا ہم ان سے فیملیئر ہیں. ٹھیک ہے. اور 30% ایسے ہیں جن پر ہمیں محنت کرنی. قرآن حکیم کے تقریباً 80,000 الفاظ ہیں. ان الفاظ میں سے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں. ان میں سے یعنی 80,000 میں سے 270 ورڈ صرف ایسے ہیں جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں، یعنی انہی کی سمجھے آپ تکرار ہے. 270 یعنی 80,000 میں سے 270 لفظ ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں. تو گویا آپ کو 270 لفظ سیکھنے کی ضرورت ہے جو ایک طرح سے نئے ہوں گے آپ کے لیے، اور پھر انہی کی تکرار آئے گی، ریپیٹیشن. اور خصوصاً حیرت ہوتی ہے مجھے، پورے قرآن پاک کے روٹس کو اگر جمع کیا جائے تو سب سے زیادہ سورۃ البقرہ میں، یعنی حیرت کی بات ہے، قرآن پاک کے شروع میں ہی سب سے زیادہ نئے ورڈز آئیں گے. اس دوسری سورت میں سب سے زیادہ نئے لفظ ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص سورۃ بقرہ پڑھنے کا حق ادا کر دے تو باقی قرآن پڑھنا اس کے لیے پھر زیادہ مشکل نہیں رہے گا. وہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی بار بار. ترجمہ آپ لکھتے ہیں یہاں، پھر آپ کو کہا جاتا ہے گھر جا کے یاد کریں، پھر جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے سنائیں، پھر جب آپ کا سپارہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ سے کہتے ہیں ٹیسٹ دیں. اور یہ سارے جو مرحلے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ لوگ جب یہ ترجمہ یاد کر چکے تو پھر کوئی بھی قرآن پاک کہیں پر بھی دنیا کے کسی حصے میں کہیں سے کھول کے آپ بغیر کسی ترجمے کے خود پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. کہیں کوئی قرات سنیں، ڈائریکٹ کمیونیکیشن بحال ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں اس بات کی بہت فکر ہے کہ آپ کے لیے یہ عمل آسان ہو جائے، زیادہ مشکل نہ رہے. تو کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ کو دیے جائیں گے ابھی، اگر آپ ان کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بہت سی باتیں شاید آپ کو بتائی جائیں لیکن آپ اپنے ضرورت کے مطابق ان کا انتخاب کر سکتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ آپ وقتاً فوقتاً مختلف چیزوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کو 20 طریقے بتائے گئے آپ ترجمہ یاد کرنے کے، تو ہو سکتا ہے ان میں سے 5 آپ کے لیے کافی ہوں اور آپ کا کام چل جائے. ہو سکتا ہے 10 کی آپ کو ضرورت ہو سکتا ہے 5 بہت افیکٹو ہوں، 5 آپ کو نہیں کام آ رہے، 5 کو مزید 5 سے بدل لیجئے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو کچھ آپ کو بتایا جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا 100% آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آپ سب مختلف طرح کے ہیں اور مختلف چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں، اس لیے اس میں سے آپ انتخاب کر لیجئے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ترجمہ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. تو جو چیزیں ترجمہ یاد کرنے کے عمل کو آسان بناتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز اجر کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ یاد کرنا. اجر، اللہ سے اچھے اجر کی امید رکھنا. یعنی جب آپ شروع کرنے لگے اس کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں، خوشی سے کریں. آپ کے دل میں خاص خوشی آنی چاہیے کہ اب میں ایک ایسا کام کرنے جا رہی ہوں کہ جس کے کرنے پر میرا کوئی نقصان نہیں، چاہے وقتی طور پہ مجھے یاد ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اس کا کرنا سراسر میرے فائدے کا ہے. وہ کیسے؟ ایک حرف پر جو آپ پڑھیں گے ایک دفعہ کتنا اجر ہے؟ 10 نیکیاں. الف لام میم 30 نیکیاں. ہر لیٹر پر، ہر حرف پر آپ کے لیے 10 نیکیاں. اگر آپ اس کو 10 دفعہ دہرا رہے ہیں تو ایک حرف 10 دفعہ اگر آپ کے منہ سے نکلا تو 100 نیکیاں ہو گئی. آپ کو کیا پریشانی؟ ٹھیک ہے نا. پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ اور دعا سے آغاز کرنا. یعنی جب آپ کام شروع کرنے لگے تو آپ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اگر بہت ہی ڈپریشن ہو رہا ہو، بہت ہی زیادہ پریشانی ہو رہی ہو
اور ہمت ہارنے لگے کہ یہ کام میرے بس کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف چند خوش نصیبوں کا کام ہے، تو پھر 2 نفل بھی پڑھ لیں. اور جب کبھی ایسی کیفیت آنے لگے 2 نفل پڑھنے میں ہارڈلی 5 منٹ لگتے ہیں. بہت سے لوگ نفل کو اپنے اوپر بڑا بھاری سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اف پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا. کبھی گھڑی سامنے رکھ کر وضو کیجئے کتنا ٹائم لگا، اور 2 نفل ہلکے پھلکے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھ کر دیکھیے تو کہ زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگے گا. کچھ زیادہ نہیں، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا. کام آسان ہو جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، وستعینوا، مدد لو، مدد مانگو. مشکل ہو رہی ہے، مدد لو. بالصبر والصلاۃ، صبر سے، نماز سے. نہیں، بی پیشنٹ، جلد بازی نہیں کرنی. نو ہری، آ جائے گا. اچھی امید، اجر کی تمنا، اللہ سے مدد. اللہ سے مدد عام دعا میں بھی، صلاۃ کا معنی ویسے پریئر ہوتا ہے، عام دعا بھی اور خصوصاً نماز کے ساتھ بھی. تیسری چیز، ترجمہ لکھتے وقت بہت یکسوئی اور خاموشی کا مظاہرہ کرنا. اس کے باوجود اگر کچھ الفاظ مس ہو جائیں یا ٹھیک سے سمجھ میں نہ آئیں یا ٹھیک لکھے نہ جائیں تو کلاس کے بعد کسی ساتھی سے پوچھ کر لکھ لینا. اگر اس کا موقع نہ ہو تو گھر جا کر ترجمے کے کسی قرآن پاک سے اس کو مکمل کر لینا. اور اگلے دن صبح گروپ ٹائم پر جب ترجمہ سنایا جا رہا ہو تو الفاظ کو ڈبل چیک کر لینا کہ اگر کلاس میں اس سے آسان لفظ بتایا گیا تھا تو اس سے ریپلیس کر لینا یا اس کو بھی ساتھ لکھ لینا. ٹھیک ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ پہلے آپ نے کلاس میں لکھا، نمبر 1 پہلا سٹیپ، آپ سے لکھا نہیں گیا. نیکسٹ، آپ کی دوست، کوئی بھی مددگار جو آپ کو یہی مدد دے دے. نہیں کوئی ملا، کتاب، ہر گھر میں ترجمے کا قرآن پاک ہوتا ہے، وہاں سے دیکھ لیں، کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، کر لیا، یاد کر لیا. نیکسٹ ڈے گروپ میں چیک کریں دوبارہ کہ کہیں بہت زیادہ فرق تو نہیں کیا گیا. تو جو آپ نے یاد کیا وہ تو یاد رہے، دوسرا جو کلاس میں پڑھا جا رہا ہے اس کو آپ اس میں ایڈیشن کر لیں. کلاس میں لکھتے وقت جن الفاظ کو آپ جان چکے ہیں، مثلا انا، الذین، بے شک، وہ لوگ، وغیرہ وغیرہ جو بہت کامنلی یوز ہو رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر ان لفظوں کو لکھنے پہ توجہ رکھنا جو آپ کے لیے نئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو سمپل ہیں ان کو آپ بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں. کمپلیٹ کر لیں، چھوڑے نہیں بالکل. اگر آپ کی لکھائی سلو ہے تو ہر چیز نہ لکھیں، پہلے آپ مشکل والی چیزیں لکھ لیں اور باقی گھر جا کے یاد کرتے وقت ساتھ ساتھ اپنی کریکشنز خود کر لیں. مثلا آپ کو معلوم ہے وا کا ترجمہ اور ہے، انا کا بے شک ہے، اللہ زینا کا، ٹھیک ہے نا، الا یہ کہ وہاں تھوڑا سا ٹینس بدل گیا ہو. مثلا کبھی ہم کہتے ہیں ان کے اور کبھی کہتے ہیں جن کے، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا ایکسپریشن بدلتا ہے. پریشانی سے بچنا، اینگزائٹی سے بچنا. اینگزائٹی ہماری انرجی اور ہماری صلاحیتوں کی دشمن ہوتی ہے. اینگزائٹی سے ہم کوئی بھی زیادہ بہتر پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض لوگوں کو اگر کوئی کام نہیں آتا نا پھر وہ پریشان ہونا شروع کر دیتے. مجھ سے نہیں ہو رہا، بچوں کو عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے، مجھے نہیں آ رہا، مجھے آ بھی نہیں سکتا، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جانا. تو یہ جو انرجی آپ اس پہ لگا رہے ہیں کہ مجھے نہیں آ رہا، مجھے آ ہی نہیں سکتا، نہیں یاد ہو رہا، نہیں یاد ہو رہا، اگر آپ 10 دفعہ یہ کہہ رہے ہیں تو 10 دفعہ اس کے بجائے کوئی یاد کرنے والی چیز یاد کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ انگزائٹی سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ مثلا ایکسرسائز شروع کر دیں، چل پھر کے پڑھنا شروع کر دیں، فریش ایئر میں نکلیں. بعض اوقات آکسیجن کم ہوتی ہے تو ہماری میموری پہ بھی اثر پڑتا ہے. وہ جب بلڈ سرکولیشن ہی ٹھیک نہیں ہو رہی، سلیپی ہو رہے ہیں تو پھر کام کیسے ہوگا؟ پوزیشن چینج کر لیں، واٹ ایور، مختلف چیزیں آپ اپنے لیے خود تلاش کریں. گہری سانس لیں، اسٹریچ کریں، اور تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں. کوئی طریقہ ایسا کریں کہ جس سے آپ ریلیکس ہو جائیں، فریش ہو جائیں. اس وقت چھوڑ دیں اور اٹھ جائیں، دوبارہ آ کر پھر سے شروع کر لیں.
کیونکہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ہر روز ہمیں ایک نیا دن ملتا ہے، بالکل نیا. تو امید کبھی نہیں چھوڑے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا. پھر تکرار جو آپ کو فی الحال 10 دفعہ بتائی گئی جب تک لیسن کم ہے، پھر انشاءاللہ 7 کر دیں گے جب لیسن زیادہ ہو جائے گا تاکہ آپ اچھی طرح کام کر سکیں. پھر الفاظ کو پہچان کر ترجمہ یاد کریں، صرف رٹنا مقصود نہیں ہے. پھر اس کے لیے وقت فکس کر لیں، ٹائم فکس کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے گئے باتیں کی، کھایا پیا، سو گئے، پھر اٹھے ادھر ادھر گپ شپ، اچھا ابھی پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ دوبارہ سونے کا ٹائم آ گیا، پھر کہا 11 بج گئے ہیں، اگر میں ابھی سوؤں گی نہیں تو سویرے اٹھوں گی کیسے، اور جلدی جلدی لاؤ کھولو پڑھوں میں ذرا، اب وہ نیند آ رہی ہے اب کیا پڑھوں. یہ نہ کریں ظلم اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب بعض بچوں کی عادت میں نے دیکھی ہے کہ وہ اسکول سے آئیں گے، تھوڑا بہت کھایا پیا اور ہلکا پھلکا کھیلے، لے کے بیٹھ گئے بستہ اپنا ہوم ورک کر لیا. اور بعض بچے اچھا ابھی کرتے ہیں اور وہ این سونے کے وقت میں بستہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کھیل کھیل کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. یعنی چونکہ یہ بیس ہے نا، اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا نا تو نہ آپ کو تفسیر آئے گی، نہ آپ کو پھر گرامر صحیح طور پہ سمجھ آئے گی، نہ ہی کچھ اور سمجھ آئے گا. تو یہ جو کام ہے، یعنی ترجمہ یاد کرنے کا اور عربک ٹیکسٹ کو سمجھنے کا، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ورک. جتنی بھی ایکٹیویٹیز سارے دن میں ہوتی، جتنی مرضی ڈسکشنز کریں، بڑی بڑی تفسیریں پڑھیں، بتائیں ایک دوسرے کو، لکھیں، پوری تفسیر آپ لکھ ڈالیں، جو مرضی کریں، لیکن اگر آپ کا ترجمہ درست نہیں اور آپ کو ٹیکسٹ نہیں آتی تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ کی پلیسمنٹ ہی صحیح جگہ پر نہیں ہوگی. اس لیے اس کو آپ نے سب سے زیادہ پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھنا ہے. پہلا کام گھر جا کے اس کو یاد کرنا رکھیں. اپنا پرائم ٹائم تلاش کریں. ابھی ہر ایک کا الگ ہوگا کہ کس وقت آپ زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، جذب کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے آپ میں. مثلاً عصر کے بعد آپ گئے، کھانا وانا کھایا، تھوڑا ریلیکس کیے، عصر کے بعد فریش ہو کے اٹھے، اس وقت کر لیں. اچھا، اسی طرح سبق کو ایک ہی سیٹنگ میں یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے 10 دفعہ کر کے پھر اٹھیں گے. ایک سیٹنگ میں سب نہیں، چونکہ ابھی آپ آغاز میں ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے بہت لمبا بیٹھنے کی عادت نہ ہو، آپ کا کنسنٹریشن پیریڈ جو ہے ابھی بہت تھوڑا ہوگا، 10 منٹ ہے، 20 منٹ، ہر ایک کو پتا ہے وہ کتنی دیر تک کنسنٹریٹ کر سکتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ کنسنٹریشن رہ ہی نہیں رہی، یا کوئی ایسا کام گھر میں آ گئی، یا کوئی لوگ آ گئے ہیں، تو اس وقت آپ کے ذہن میں تو وہ پریشانی لگی، یہ تو ذہن میں نہیں رہے گا، اس لیے اس وقت چھوڑ دیں. 3 دفعہ ایک دفعہ میں کر لیں، 3 دفعہ پھر کر لیں. مثلاً عصر کی نماز کے ساتھ 3 دفعہ کر لیں، مغرب کے ساتھ 3 دفعہ کر لیں، عشاء کے ساتھ 4 دفعہ کر لیں. آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اور اس میں آپ پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہو جائے گا. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا کمفرٹیبل فیل کریں، لیکن ہم آپ کو صرف ایک طریقہ بتا رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ اپنی فوٹو میموری سے یاد کرنے کی صلاحیت کو زیادہ بڑھائیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، لکھی ہوئی چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اسکین کر لیتے ہیں اس کو اپنے اندر دیکھ کر، تو اس سے زیادہ بہتر طور پر آپ یاد رکھ سکیں گے. مثلاً بچپن میں جس قرآن پاک سے میں نے ناظرہ پڑھا، تو آپ کو پتا کہ پہلی دفعہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دیکھ کر ہی پڑھتے ہیں، تو مجھے اب تک کون سی سورت کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ صرف میرے نہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور جو لوگ کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جس سے ایک خاص نسخے کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں سورت ہود کہاں سے شروع ہوتی ہے، سورت ہجر کہاں سے ہوتی ہے، کون سی سورت پیج کے کس حصے پر اس کا آغاز ہوتا ہے. اسی طرح الفاظ کی بناوٹ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی، ہے نا کچھ چیزیں. تو دیکھ کر کسی چیز کو سمجھنا اور پھر اپنے مائنڈ میں بٹھانا، اس سے آپ کی میموری زیادہ دیر تک ان چیزوں کو ریٹین کر سکے گی، محفوظ کر سکے گی، بنسبت اس کے کہ آپ 1-2 دفعہ پڑھ کے پھر آپ زبانی کریں، اور زبانی کرنے میں پھر غلطی کریں اور پھر پریشان ہو کہ ابھی آیا نہیں. تو بہتر ہے کہ آپ 7 دفعہ، 8 دفعہ، 9 دفعہ تک بھی، یا ایون 10 دفعہ تک بھی آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں، 1 دفعہ اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کر لیجئے، یعنی آخری دفعہ ترجمہ ہائیڈ کریں
اور باقی دفعہ الفاظ کو فیلنگز کے ساتھ جوڑ دیں تو آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. ترجمہ یاد رکھنا، صرف یاد کرنا نہیں بلکہ یاد رکھنا. ایک کام کیا ہے؟ یاد کرنا، اور ایک یہ ہے کہ یاد کیے ہوئے کو پھر یاد رکھنا. تو جو چیزیں آپ دیکھ کر یاد کریں گے وہ آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہیں گی، کیونکہ صرف آپ کا دماغ نہیں، آپ کی آنکھیں بھی اس میں آپ کو مدد دیں گی. کیونکہ ہمارا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے؟ ہمارا کیا گول ہے یہ ساری ایکٹیویٹی سے؟ کیا اچیو کرنا ہے کہ بغیر ترجموں کے ڈائریکٹ ٹیکسٹ سمجھ آئے کہیں بھی ہو ہم. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا اس کی بھی اسیسمنٹ کریں گے کہ وہ ہو رہا ہے، یہ صلاحیت آ رہی ہے. اچھا، بعض لوگ آپ میں سے بہت مصروف ہو سکتے ہیں، ہے نا، اور گھر جا کے ان کے اتنے کام ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس یکسوئی سے بیٹھ کے 3 دفعہ کرنے کا ٹائم نہیں. وہ یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے گھر جاتے ہوئے راستے میں وین میں ہی یاد کر لیں، اور گھر جا کے پھر اپنے کام شروع کر دیں، اور باقی ریٹن ورک وہاں گھر جا کے کر لیں. ٹھیک ہے، ان اوقات کو بھی استعمال کریں. لیکن اس میں سارے کا سارا صرف جاتے ہوئے نہیں، کیونکہ بہت تھکے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں کچھ بیٹھے ہی نہ. 3 دفعہ کر لیں جاتے ہوئے، 4 دفعہ، یا آدھا جاتے ہوئے کر لیں، آدھا آتے ہوئے کر لیں مثلا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے سر میں درد ہو، آپ کی آنکھوں میں درد ہو، آپ پڑھ ہی نہ پا رہے ہو. ہوتا ہے نا، انسان ہے ہم سب. یا آپ کی کمر میں درد ہو جائے بیٹھ کے سارا دن، تو آپ لیٹنا چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اپنے کسی بچے کو، بہن کو، ہسبینڈ کو، بھائی کو، کسی کو کہیں پلیز یہ مجھے پڑھ کے سنا دو. ایسی صورت میں اس سے پڑھوائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو چیز سن سن کے بہت اچھی طرح یاد ہوتی ہے، اور اٹس اے فیکٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا، سننے کا یاد، تو آپ سن سن کے بھی یاد کر سکتے ہیں. لیکن آپ توجہ پھر پوری رکھیں. خصوصاً بیماری وغیرہ کے دنوں میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھ کر کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، لیکن یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی یاد کرنے لگ جائیں گے. ان کو اگر 100% یاد نہیں ہوا، 50% ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. مجھے ایک خاتون کا یاد آ رہا ہے، جب ہمارا فرسٹ بیچ فارغ ہوا تھا تو ایک علاقے میں ہماری برانچ کھلی، اور جو بچی سکھا رہی تھی اس کے اسٹوڈینٹس میں سے ایک ایسی خاتون آ گئی جو اردو بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی. اب یہاں رہ کے سب اس بات کو تو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کی خیرخوائی کرنی، اور کسی کو لک ڈاؤن نہیں کرنا، اور کسی کو، یعنی یہ اللہ کا کلام تو سب کے لیے ہے، ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہیں پڑھیں. اچھا، اب وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ان کو سب لکھ کر دیتی. وہ لکھ بھی نہیں سکتی تو وہ تو بس صرف آ کے بیٹھ کے سنتی تھی کلاس میں، ہاتھ سے لکھ کر دیتی. اچھا، لکھ کر جب وہ دیتی، وہ لکھا ہوا گھر لے جاتی، اپنے بچے کو بٹھاتی. اور وہ اتنی غریب خاتون تھی کہ سب کام اپنے کیا، اوروں کے بھی ان کو شاید کرنے پڑتے تھے. اچھا، اب وہ خود کھانا بنا رہی ہیں، بچے کو کہتی ہیں اونچی اونچی پڑھو، سنواؤ مجھے. اچھا ٹھہر جاؤ ذرا، 2-4 دفعہ کہہ لوں. کرتے 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 یقین کریں انہوں نے پورا قرآن پاک اسی طرح ختم کیا. پھر ہم نے ان کو اپنی کلاس میں بلایا، ہم نے ان کو کلاس میں ٹیسٹ کیا ان کے سامنے. ناظرہ، ایک قرآن کا کیسا بڑا معجزہ نا، عربی بہت سے ہمارے بالکل ان پڑھ عورتیں بھی عربی پڑھ لیتی ہیں نا. ہم نے ان کے سامنے قرآن پاک رکھا اور ہم نے کہا آپ کریں ترجمہ، اور وہ شروع ہو گئی. اچھا، اسی طرح کئی نابینا بچیوں نے بھی کیا ہے جو خود نہیں پڑھ سکتی تھی، انہوں نے کیسٹ سے سن سن کے یا کسی انسان سے کہلوا کے، اور انہوں نے پیپر بھی پورے دیے اور پاس بھی کیا. تو اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر وہی بات جو پہلے دن کہی تھی، ایک چیز اگر آپ کے پاس ہوگی تو دنیا کا ہر کام آسان ہو جائے گا. ارادہ، آپ خود کیا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی نہیں ہے سنانے کو، کوئی ہاتھ ہی نہیں آتا، تو آپ کیسٹ لگا سکتے ہیں، لگا کر سنیے، ریوائنڈ کریے، پھر سن لیجیے ترجمے والا پارٹ. مثلاً آپ خود گاڑی چلاتے ہیں یا آتے ہوئے جاتے ہوئے بھی رستے میں سن سکتے ہیں. گھر جا کے آپ کو گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، لگا کے دوبارہ اپنے کانوں کو مانوس کرتے رہیں. رات کو سوتے وقت، لیٹتے وقت
یعنی کسی بھی طرح آپ اپنے آپ کو مانوس کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑے گا. پھر بعض ہمارے سوشل گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں جن میں ہماری حاضری بڑی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. رشتہ داروں کی شادیاں ہیں، ظاہر اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپ رشتہ داروں کا ساتھ دو، ان کی خوشی غمی میں شریک ہو، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی ناجائز کام کرے. ادروائز آپ کو دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے. اب یہاں سے آپ گھر پہنچے، بمشکل آپ کی تھکاوٹ اتری تھی کہ سب خاندان تیار ہے کسی شادی میں جانے کو، اب آپ ساتھ چل پڑتے ہیں، وہ رات کو 1 بجے واپس آنا ہے. اب آپ کے ذہن پہ سوار ہے اپنا سبق، نہ آپ ہنس رہے ہیں، نہ آپ مسکرا رہے ہیں، نہ آپ کھا رہے ہیں، سب بیزار ہوئے چلے جا رہے ہیں. دیکھو ان کو، میں نہیں کہتی تھی الہدا مت جانا، ہم نے دیکھا ہوا حال ان کا. اب کیا ہے، آپ کے اس رویے سے دوسرے اوفینڈ ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کسی کو کچھ نہ کہیے، نہ آپ پریشانیوں کا اظہار کیجیے. آپ اپنی کوئی چھوٹی سی نوٹ بک، کوئی اپنی کاپی، کوئی اپنی کتاب، قرآن پاک کا نسخہ، کچھ نہ کچھ ساتھ لے جائیے جہاں کہیں موقع مل جائے. کیونکہ بعض اوقات اتنے لمبے لمبے وقفے، مثلاً اگر آپ خوش قسمتی سے وقت کے پابند ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ایسے وقت میں پہنچے ہیں کہ جب کوئی آیا ہی نہ ہو. اب اس وقت میں آپ کیا کرسی پہ بیٹھے ہیں، بس آنے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب لوگ بڑی بڑی گیدرنگز میں کچھ نہیں کر رہے ہوتے، نہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، صرف چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ تو بیزار ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ تھک رہے ہوتے ہیں، کچھ بس صرف رسم دنیا نبھانی ہے. اب کیا کریں؟ تو ایسے میں آپ اپنا کام لے جائیں. کچھ راستے بہت لمبے ہوتے ہیں، اس میں سن لیجئے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ساتھ سن لے. پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے. اچھا، پڑھتے وقت ایک اور خیال یہاں رکھیے کہ دوسروں کی گفتگو میں بھی آپ کو شریک ہونا ہے. تو مثلاً اگر آپ گاڑی میں لے کے پڑھ رہے ہیں اور کسی نے آپ سے کچھ پوچھا ہے تو آپ یہ نہ کریں کوئی بات نہیں، آپ بند کر لیجئے اور جواب دے دیجئے، بات کر لیجئے. پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا شخص کسی اور کام مشغول ہو گیا، پھر کھول لیجئے، بسم اللہ پڑھ کے پھر شروع. ہر دفعہ رب اشرح لی کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لیا بس کافی ہے. پھر یہ ہے کہ سارے لفظ میں سے ہو سکتا ہے چند لفظ بڑے ہی مشکل ہوں، باقی سب آسان ہو. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، مثلاً ایک چھوٹے سائز کی اپنی وہ بنا لیں الگ سی کاپی جس میں الفاظ مانے، صرف وہ الفاظ لکھ لیں جو بہت ہی مشکل آپ کو لگتے ہیں، اور اس طرح ایک لکیر ڈال کے ایک طرف اور دوسری طرف آپ معنی لکھ لیں. وہ چھوٹی سی نوٹ بک ہو سکتی، ڈائری ہو سکتی، کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے جو پورے سال کے بعد آپ کو مل جائے گی اپنے پاس، جس میں مشکل ترین لفظ ہوں گے. ہر لفظ نہیں لکھنے بیٹھ جانا، جو بالکل نیا ہو، مشکل ہو، بس اس کو لکھ لیں. اچھا، وہ کہیں بھی جاتے جاتے مثلاً آپ خدا نخواستہ دانت میں تکلیف ہوگی، اب ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے آپ کی، ڈینٹسٹ کے پاس بعض اوقات بہت دیر لگ جاتی ہے. اب کیا ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں تو اپنی وہی کاپی بیگ میں سے نکالیے اور پڑھنا شروع کر دیجئے، ان لفظوں کو پھر دوہرا لیجئے. واک مین ساتھ لے جائیے، بیٹھ کے اپنا سنتے رہیے. کوئی بھی طریقہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر واقعی پڑھنا ہے اور اس چیز کو آپ پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے ٹائمز کو ضائع ہونے سے بچائیے، اس میں سے وقت نکال کر اپنا کام مکمل کیجئے، نہ کہ لوگوں کے حق میں سے ٹائم نکال کے. ٹھیک ہے نا؟ کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ہم دوسروں کا حق مار کے ان کے ٹائم میں سے اپنا کام کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم میں کچھ اس طرح کی کھینچ تان کریں کہ اس میں سے نکلے. اور میرے خیال ہے کہ جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں ایم لیسلی، اس میں سے آپ وقت نکالیے انتظار کے وقفوں میں. ٹھیک ہے نا؟ کہیں کھڑے، کہیں بیٹھے. ہمارے استاد تھے ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، بہت ہی اچھے استاد، جن سے میں نے یہ روٹ ورڈز کا شوق لیا اور پھر اس پیٹرن پر غور و فکر شروع کیا. وہ اپنے ایک استاد کا واقعہ سناتے ہیں، اور وہ کراچی کے تھے، شاید عبدالعزیز میمنی ان کا نام تھا، اور وہ بہت بڑے عربی کے اسکالر تھے، بہت ہی قابل انسان. یعنی عرب بھی ان کو بہت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کی قابلیت کی وجہ سے. عرب دنیا میں بہت جانے پہچانے. تو وہ اپنے استاد کا واقعہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے گرامر کس طرح سیکھی. کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اتنے سال سے گرامر کی یہ کتاب میرے سرہانے کے نیچے ہے. حالانکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بتایا کہ
کئی سال سے یہ کتاب یعنی عربی کا معلم ان کے سرہانے کے نیچے ہوتی ہے یا پاس ہوتی ہے. وہ ہر روز قیلولہ کے وقت اس کے 1-2 چیزیں پڑھ لیتے ہیں اور رات سونے کے وقت 1-2 چیزیں بس تھوڑی سی آگے سے ان کو دہرا لیا اور دماغ میں ان کو پھر تازہ کر لیا. کیونکہ علم تازہ کرنا پڑتا نا بار بار اس کو پیچھے سے دیکھ کر, کیونکہ وہ بھولنے لگتا ہے آپ کو. اور میں نے پھر جب یہ بات اپنے استاد سے سنی تو یہی نسخہ آزمایا کہ کلاس کے روٹین کے کام کے علاوہ میں چاہے کلاس کا لیسن کہیں بھی ہے لیکن میری اپنی ایک روٹین بھی گرامر کے پڑھنے کی ہوتی تھی. کیونکہ گرامر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کو بار بار دہرانا پڑتا ہے, دہرائے بغیر وہ آ نہیں سکتی. تو اس کو اسی طرح کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں. مثلا اگر آپ کو کچن میں چائے کا پانی ابلنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس وقت میں بھی آپ کسی ایک کبورڈ میں کسی ایک چیز کے آگے پیچھے فریج کے اوپر کہیں, اکثر لوگ وہاں بہت ساری کتابیں رکھتے ہیں, تو وہاں ایک چھوٹی سی کوئی چیز ایسی رکھ چھوڑیے کہ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو انتظار کرنا پڑا تو ذرا سا کھول کے 1-2 لفظ دوبارہ دیکھ لیں. تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے بٹس اینڈ پیسز میں آپ کو ٹائم ملتا ہے, اس کو ضائع نہ کریں. اس کو بہترین طور پر استعمال کر کے اپنی قابلیت میں اضافہ کرتے چلے جائیں. اچھا, پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر موقع ہو اور آسانی سے کر سکیں تو ایک دفعہ کسی کو سنا دیں, یعنی وہ بھی کاؤنٹ ہوگا آپ کا اپنے لیسن کی دہرائی میں. کسی کو سنا دیں, مثلاً اپنی سسٹر سے کہیں جو آپ کی بات مانتا ہو. دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کے غم میں, دکھ میں, خوشی میں, جو شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ, جن پہ آپ کو بہت مان ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے. آپ ان کو آسان کام کہیں گے, مشکل کہیں گے, وہ ضرور کریں گے, خوشی سے کریں گے. تو کسی ایک آدھ ایسے شخص کو کہیں اچھا ذرا مجھ سے سنو کہ میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں. اس کو ترجمے والا دے کے بٹھا دیں, آپ اپنے سادے قرآن پاک سے پڑھ کر اس کو سنا دیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ایک شوق پڑ جائے. ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا, اگر نہیں بھی تو ایٹ لیسٹ اس تک اللہ کا کلام کا میسج تو پہنچتا جائے گا. یعنی یہ ایک بونس ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ترجمہ کبھی بھی صرف پڑھ کے نہیں, منہ سے بول کے یاد کریں. یہ بہت ہی اہم بات ہے. یعنی آپ منہ سے بولیں, پروناؤنس کریں لفظوں کو. مثلاً انا, بے شک, الذین, وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, یعنی اسی طریقے سے بولیں. اور اگر ایسی جگہ ہو آپ کے پاس جہاں اپنا بول کے اپنے کانوں کو سنا سکے تو ضروری ہے, اور اگر اتنا نہ ہو تو منہ میں بھی بولیں. ترجمہ صرف پڑھ کے کبھی یاد نہیں ہوتا جب تک بولا نہ جائے. اس کو بولنا پڑے گا, آپ کو بول کر دہرانا ہوگا. اکیلے ہوں تو جتنا چاہیں اونچا بولیں, اور اگر دوسرے لوگ ہوں تو پھر تکلیف نہ ہو ان کو. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلاً پیپرز پر اگر آج کے لیسن میں سے یہ 2-3 لکھ کے فریج پہ لگا چھوڑیں, اپنے بیڈ سائڈ ایسے کسی کبرڈ پہ لگا دیں, کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں آپ کی نظر دن میں 2-4 دفعہ پڑنی. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پورے پارے کے بورڈ پہ لگاتے 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 وہ سارا اس کو سجا دیں, کوئی پنک کلر کا, کوئی گرین کا, کوئی یلو کا, کوئی کچھ. یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ یہ اتنے مہنگے کاغذ خریدیں, یہ فرض میں نہیں ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سافٹ بورڈ بنوا کے اپنے کمرے میں لٹکا لیں اور کچھ پنیں رکھ لیں اور ہر نئی چیز کو اس پہ لگاتے جائیں, جو بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے. اور کسی وقت ایکسرسائز کرتے کرتے, کھڑے ہو کر اسٹریچ کرتے کرتے ساتھ ساتھ ان کو بھی تھوڑا دیکھتے جائیں. وہ جو آئے گا وہ بھی پڑے گا, وہ کہے گا اچھا یہ ڈیکوریشن تو بالکل انوکھی دیکھی ہم نے. اسے مشکل الفاظ کے فلیش کارڈز بھی بنا سکتے ہیں آپ. سائٹ ریڈنگ اور فلیش کارڈ کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں, بہت اس سے اور آسانی ہو جاتی. اچھا, اسی طرح یہ نہیں کہ لفظ کو پورے کا پورا لے کے, کچھ لفظ کئی لفظوں کا مجموعہ ہوتے ہیں تو سارا کٹھا جملہ نہ دہرائیں, الگ الگ کر کے ان کو پڑھ لیجئے. پھر اسی طرح ہائی لائٹ کر لیجئے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ہی شروع سے آخر تک مشکل لفظ, صرف مشکل, یہ نہیں کہ سارے لفظ مشکل سمجھ کے پوری پوری آیتیں ہائی لائٹ کرنے لگے. کچھ لوگ تو میں نے دیکھا وہ پورے پورے صفحے رنگین کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی کلرنگ کے لیے نہیں ہے. اس میں کیا ہے,
ایک مثلا مشکل الفاظ کے لیے آپ نے گرین رنگ کا انتخاب کیا، فار ایگزامپل پورے قرآن پاک میں گرین رنگ سے مشکل لفظوں کو ہائی لائٹ کر دیں تاکہ آئندہ جب کبھی آپ پڑھیں تو ان لفظوں کو اور غور سے پڑھ سکیں. پھر پچھلے لفظوں سے ریلیٹ کریں، اس سے ملتے جلتے لفظ آگے کو تلاش کریں. مثلا کئی دفعہ آپ تھک جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، آپ کی آنکھیں یا کچھ ایسے آپ نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ کیا کریں، کھول کے آگے دیکھنا شروع کر دیں. اچھا کہیں اور بھی ایسا لفظ ہے، اچھا ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی پچھلے لیسن سے ریلیٹ کریں، آگے نئی چیزیں تلاش کریں. پھر اگر آپ کسی کو سنائیں تو دیکھیں کہ آپ اٹکتے تو نہیں ہیں، اگر اٹکیں تو اور یاد کر لیں، اور اگر آپ اٹک نہیں رہے تو ٹھیک ہے. اپنی ساتھیوں سے سیکھیں ان کا ترجمہ سنانے کا سٹائل کیسا ہے. یعنی گروپ میں اگر 20-25 لوگ ہیں اور ہر ایک اپنے سٹائل سے سنا رہا ہے تو ذرا غور کیا کریں کہ کون زیادہ خوبصورتی سے سناتا ہے. ترجمہ کرانے کا جو انداز ہے میں نے اپنی ایک ٹیچر سے سیکھا ہے. وہ ہمیں اسلامیات پڑھاتی تھی، ہفتے میں ایک کلاس بس ہوتی تھی ان کی، لیکن مجھے بہت شوق سے ان کی آمد کا انتظار ہوتا تھا، کیونکہ جب وہ کھول کر لفظ بولتی تھی تو مجھے یہ لفظ الگ کر کے ایک خاص سٹائل سے بولنا بہت اچھا لگتا تھا. اس میں نے ان کو فالو کیا ہے کہ کلیئرلی ہر لفظ کو بولا جائے، لفظ وضاحت سے، ترجمہ وضاحت سے، پھر اگلا لفظ الگ سے بولے، ترجمہ الگ سے بولے، ورڈ ٹو ورڈ. ٹھیک ہے، ہر لفظ کے بعد پاز تاکہ کلیئرٹی ہو. اپنی گروپ انچارجز سے سیکھے. ان ساری کوششوں کے باوجود اگر پھر بھی نہیں یاد ہو رہا، پھر رک کے سوچیں کہ کیا چیز ہے جو رکاوٹ ہے. کیا رکاوٹ؟ کیا میری میموری ہی خراب ہے؟ خواتین کے لیے ایک مسئلہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جسم میں جو ہمارے ہارمونز کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، فلکچویشن ہوتی ہے، پیریڈ سے پہلے پری منسٹریشن سمٹمز جو ہوتی ہیں ان میں، دوران، بعد میں، پریگننسی کے دوران، ڈیلیوری کے بعد، بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب ذہن پرفیکٹلی کام نہیں کرتا اور آپ اس میں مجبور ہو جاتے ہیں، ہارنے لگتے ہیں. پھر ایسی چیز کو اپنے اوپر مسلط نہ کرے، طاری نہ کرے، اس کو ٹیک اٹ ایزی، یہ بالکل نیچرل چیز ہے. لیکن اپنے آپ کو سمجھے کہ اس وقت مجھے جو زیادہ ایفرٹ لگانی پڑ رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ گزر جائے گی تو میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گی. اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، اس کا حال دعائی نہ مچا دیں. بہت سے لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اس میں. آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر یہ فیز ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، اور اس کے گزرنے کا انتظار کریں، اور اس کو بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مسلسل کوشش کرتے رہنے سے انسان ان ساری چیزوں پہ قابو پا سکتا ہے. ان اچھی مثالوں کو سامنے رکھا کریں جو کر رہے ہیں اور وہ بھی ان ساری سچویشن سے گزرے ہیں. جب میں پاکستان میں تھی تو میں سمجھتی تھی کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کوئی کام اس کو کرنا نہیں چاہیے اور وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ عموماً بوڑھوں کو بس بیٹھے دیکھا ہے یا زندگی سے مایوس، یعنی جو ذرا زیادہ بوڑھے ہو جاتے، تھوڑے بہت تو بوڑھے کام کچھ نہ کچھ بیچارے کرتے ہی رہتے. لیکن کچھ اور جگہوں پر جا کر اتفاق ہوا دیکھنے کا کہ کچھ لوگ بوڑھے بھی پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اپنے کام خود کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں سوچتی کہ ہمارے بوڑھے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ سب مل جل کے ان کو بٹھا دیتے ہیں. اب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ نہیں اٹھیے، اب آپ نہیں ہلیے، اب آپ کچھ نہیں کیجیے، اب تو آپ ریٹائر ہو گئے. حدیث کیا کہتی ہے؟ علم کب سے کب تک حاصل کرو؟ قبر تک، لحد تک، آخر تک. اس لیے کوئی عمر، آپ میں سے وہ خواتین جو سمجھتی ہیں کہ اب ہم 50 کراس کر گئے، 60 کر گئے، ایسے لوگوں کی مثالیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں جو 70 پلس آئے، پڑھ کر گئے بہت اچھا، کہ جنہوں نے اس ایج میں بھی بہت اچھا یاد کیا، بلکہ کئی جوانوں سے زیادہ اچھا یاد کیا. کیونکہ جب انسان زیادہ کانشیس ہوتا ہے نا، اب میں نہیں کر سکوں گا، اب تو میرے لیے مشکل ہے، تو انسان زیادہ محنت شروع کر دیتا ہے. ان ساری باتوں کے باوجود اگر کچھ بھی نہیں آیا تو اللہ کے ہاں اجر ضائع نہیں ہوتا.
اگر دنیا میں آپ کو نتیجہ نظر نہیں بھی آیا تو بالکل پریشان نہ ہو. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر بالکل ضائع نہیں کرتا. وہ ساری خوشخبریاں، انعامات، جزا، اچھا بدلہ جو اللہ نے محنت کرنے والوں کے لیے رکھا ہے وہ محفوظ ہو گیا اگر آپ نے اللہ کی خاطر یہ کام کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.